بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے کامیابی کی جو نوید اہل ایمان کو ہر دور کے لیے سنائی ہے کہ جہاں بھی مسلمان ہوں گے اور جب بھی صاحب ایمان ہوں گے کامیابی ان کا مقدر بنے گی، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے اور شرط ایمان کی ہے۔ ایمان کا ہونا شرط ہے، اگر ایمان ہوگا تو وہی کامیاب ہوں گے۔ اور پھر سورۃ المومنون کی آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 9 تک 8 آیات میں اہل ایمان اور کامیاب ہونے والوں کی 6 صفات بیان کی گئی ہیں، جن میں سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ لغویات سے دور رہتے ہیں، اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ پاکی کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اور چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، باحیا ہوتے ہیں، اور پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ امانت اور عہد کے پاسدار ہوتے ہیں، اور چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ 6 اوصاف ہیں، جن کے اندر یہ 6 اوصاف موجود ہوں گے وہی صاحب ایمان ہوں گے، اور جو صاحب ایمان ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آئیے اب اس حوالے سے ایک ایک صفت کو دیکھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ان صفات کے کیا معنی ہیں اور ہم ان صفات کو اپنے اندر کس طرح پیدا کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی اس کی دوسری آیت ہے سورۃ المومنون کی، جس میں فرمایا جا رہا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ یہ سب سے پہلی صفت ہے کامیاب ہونے والوں کی، یا یوں کہیے کہ کامیابی کا پہلا زینہ نمازوں کا خشوع اور خضوع ہے۔ نمازوں کا خشوع اور خضوع سے ادا کرنا۔ نمازوں کے خشوع اور خضوع سے مراد کیا ہے؟ ویسے تو یہ ایک تفصیلی مضمون ہے، لیکن مختصر طور پہ اگر ہم اس کو بیان کرنا چاہیں تو نمازوں کے خشوع اور خضوع سے مراد ایک ایسی نماز ہے جس میں بندہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہو، اور اگر یہ احساس نہ بھی پا سکے کہ یہ ایک بہت بڑا مقام ہے تو کم سے کم وہ یہ تو ضرور احساس رکھتا ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یا دوسرے لفظوں میں وہ نماز خشوع اور خضوع والی نماز ہے جس میں پیشانی کے ساتھ دل بھی جھک جاتا ہو، اس کو خشوع اور خضوع والی نماز کہتے ہیں۔ نمازوں کا خشوع اور خضوع اس سے بھی متعلق ہے کہ جو کچھ ہم نماز میں پڑھتے ہیں ہم اس کے معنی اور مفہوم کو جانتے ہوں۔ نمازوں کا خشوع اور خضوع یہ بھی ہے کہ ہمارے رکوع، ہمارے سجود، ہمارا قیام، ہمارا قعود بالکل ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ اور عجز اور انکساری کے ساتھ ہو، اور یہی چیزیں ہیں جو نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرتی ہیں۔ لیکن یہاں پر اصل میں جو خشوع اور خضوع اور کامیابی کا جس سے تعلق ہے، یہ تو اصل مقصد یہ ہے کہ کامیابی کے لیے سب سے پہلا مرحلہ اور پہلا زینہ رب سے گہرا تعلق ہے۔ اس لیے کہ یہاں نماز پڑھنے کو نہیں کہا گیا خشوع اور خضوع والی نماز۔ خشوع اور خضوع والی نماز جبھی ہوتی ہے جب رب سے گہرا تعلق ہو۔ تو اصل میں کامیابی کا سب سے پہلا زینہ اپنے رب سے گہرا تعلق باللہ، ایسا تعلق جس میں رب نظر آتا ہو، جس میں رب درمیان میں محسوس ہوتا ہو، ایسا گہرا تعلق جو نماز پیدا کر دے وہی کامیابی کی نماز ہے اور وہی اصل نماز ہے۔ تو اصل میں یہاں پر خشوع اور خضوع کی نماز کے حوالے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ کسی کا اپنے رب سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ اور اس گہرے تعلق کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کو چھوڑ رہے ہیں اور تنہا صرف اپنے ایک رفیق یار کے ساتھ
رفیق غار کے ساتھ آپ ہجرت فرما رہے ہیں، اور آپ نے اس دوران میں غار ثور میں پناہ لی ہوئی ہے۔ اور ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے جب آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پہ سر رکھے استراحت فرما رہے ہیں، اور ایک لمحے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسوس کرتے ہیں کہ چاروں طرف سے غار کو کفار نے گھیر لیا ہے، اور ان کے اسلحے کے کھنکھنانے کی آواز اور ان کے بولنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ صدیق بے چین ہو جاتے ہیں کہ اب میں اپنے محبوب کو کیسے بچا سکوں گا، اور آپ کی آنکھوں سے فرط محبت میں آنسو بہہ نکلتے ہیں، اور آنسو رخسار رسول پر گرتے ہیں، اور آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اے صدیق کیا معاملہ ہے، کیوں آنسو بہا رہے ہو؟ صدیق کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ محسوس نہیں کر رہے، آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہمیں چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا ہے۔ اس سخت ترین ماحول میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفیق غار کو کہتے ہیں، اے صدیق فکر نہ کرو، لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہے وہ یقین، یہ ہے وہ اللہ سے تعلق کہ مشکل اوقات میں، تنہائی کے اوقات میں وہ رب اپنے درمیان نظر آئے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا۔ اور اسی لمحے ایک آواز آتی ہے کہ ذرا غار میں تو دیکھو، کیا پتہ محمد اس غار کے اندر ہوں۔ اور اسی لمحے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اطمینان ہوا تھا چند لمحے پہلو، وہ پھر اضطراب میں بدل جاتا ہے۔ لیکن پھر وہ آواز سنائی دیتی ہے کہ وہی آواز، وہی جملے تھے جو دوبارہ کہے جا رہے تھے، اور وہ یہ تھے کہ اس غار میں تو محمد کی پیدائش سے پہلے بھی کوئی نہیں آیا ہے، یہ تو اتنا پرانا ہے، یہاں تو مکڑی نے جالے لگا رکھے ہیں۔ اس وقت اللہ کے رسول مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ اے صدیق، آپ کیا سمجھ رہے تھے کہ اس غار میں صرف دو ہیں؟ اس غار میں دو نہیں، بلکہ ان دو کے ساتھ ان کا رب کائنات بھی ساتھ موجود ہے۔ اور اے صدیق، دیکھا تم نے کہ اس رب نے جو ہمارے ساتھ تھا کیسا کام کیا کہ کافروں کی چالوں کو مکڑی کے جالوں سے الٹ کر رکھ دیا۔ یہ یقین اور یہ ایمان دراصل مطلوب ہے اللہ پر۔ جب یہ ایمان اور یقین حاصل ہو جائے، اللہ سے اتنا گہرا تعلق ہو جائے، پھر کامیابی کے مراحل طے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا گیا دوسری صفت کہ والذین هم عن اللغو معرضون، اور یہ خشوع اور خضوع اور یہ رب سے گہرا تعلق کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو بتایا گیا کہ رب سے یہ گہرا تعلق اسی وقت پیدا ہوگا جب آدمی لغویات سے اپنے آپ کو دور کر لے۔ جب تک وہ اپنے دل کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو لغویات سے دور نہیں کرتا، یقیناً رب اس کے دل میں نہیں آئے گا، رب اس کی سوچوں میں نہیں آئے گا، اور پھر وہ اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے لغویات سے دور رہنا۔ اور لغویات کیا ہیں؟ لغویات اگر ہم ایک لفظ میں اس کی تشریح کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے، ہر وہ کام جو نہ ہماری ذات کو کوئی فائدہ پہنچائے اور نہ انسانیت کے لیے کوئی فائدہ مند ہو، وہ ہر وہ کام لغو ہے۔ اور لغویات آج ہمارے معاشرے میں بے شمار ہیں جن کے نتیجے میں ہم رب سے اور ان ہدایات سے دور ہیں، اور بے شمار لغویات ہیں۔ لوگ راتوں کو بے مقصد جاگ رہے ہوتے ہیں، بے مقصد بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، بے مقصد تفریحات چل رہی ہوتی ہیں، یہ بھی لغویات ہیں۔ لیکن آج کا اگر ہم جدید ترین لغویات دیکھیں تو آج کے جدید ترین الیکٹرانکس لغویات، آج کا انٹرنیٹ، آج کے یہ میڈیا، آج کے اور پھر خود یہ موبائلز ہے جس میں ہر لمحے ہم مصروف ہیں، ہر لمحے ایس ایم ایس آ رہے ہیں، ہر لمحے
ہمارا ذہن، ہمارا خیال اس جانب لگا ہوا ہے۔ اگر ہمارا ذہن اتنا مصروف ہوگا، اتنا ہم اس میں لگے ہوں گے، تو جب نماز پڑھ رہے ہوں گے تو اس میں وہ یکسوئی کیسے پیدا ہوگی، وہ خیال کیسے آئے گا؟ یہ ہیں وہ چیزیں جن سے ہمیں پرہیز کرنا ہوگا۔ لیکن آخری بات یہ بتا دوں کہ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے، میں نے پہلے یہ بات کہی تھی کہ لغویات وہی ہیں جو نہ ہمیں فائدہ دیں نہ انسانیت کو فائدہ دیں۔ تو میں یہ بات کہوں گا کہ یہ انٹرنیٹ، یہ میڈیا، یہ موبائل جب تک ہمارے لیے اور انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوگا، اس وقت تک یہ لغویات نہیں ہوگا۔ جب ہمارے اور انسانیت کے لیے اس میں فائدہ نہ رہا ہو اور وقت کا ضیاع ہو رہا ہو، تب یہ لغویات میں شمار ہوگا، اور ہمیں ان لغویات سے پرہیز کیے بغیر ہم خشوع اور خضوع اور اللہ سے تعلق کو پیدا نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن